ایم پی سی سسٹم جو ہے یہ ایک جنیرک سسٹم نہیں ہے. یہ ہر کمپنی کا، ہر فرم کے لیے اس کے ریکوائرمنٹ، اس کی نیڈ کے مطابق کسٹمائز کیا جاتا ہے. اس کے اندر جنرلی تو یہ 3 فیزز ہیں جس کو ہم فرنٹ اینڈ، انجن اور بیک اینڈ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ڈفرینٹ ماڈیولز کے اندر بے تحاشا آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں. تو جیسے انوائرمنٹ، بزنس انوائرمنٹ میں چینجز آتے ہیں، اس کے حساب سے پھر یہ ایم پی سی کے اندر بھی چینجز آنے چاہیے. فار ایگزامپل ایم پی سی جو 1970s میں تھا ایک فرم کے اندر، وہ آج کے دور میں وہ نہیں سکسیسفل ہوگا. اس لیے اس کے اندر چینجز آنی چاہیے، اس کے اندر ایوالومنٹ ہونی چاہیے، اس میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے جو کہ کیٹر کرے جو بزنس انوائرمنٹ کے اندر جو چینجز آئی ہیں اس کو. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اوور دا پیریڈ 70s کے اندر آن لائن ڈیٹا کی اویلیبلٹی اتنی نہیں تھی، لیکن آج کل اتنے اچھی آئی ٹی ٹیکنالوجی جو ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ اب اس کی ڈیٹا کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے. اس کے اندر ای ڈی آئی ہے، الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج، اس کے اندر انٹرنیٹ یوز ہو سکتا ہے، اس کے اندر کئی چیزیں ہیں. تو اس کے بیسس کے اوپر اس ڈیٹا کے ایکسیس کا اتنا ریئل ٹائم کے اندر اویلیبلٹی ہے کہ اس کے بیسس کے اوپر پھر اگین جو ایم پی سی ہے سسٹم جو ہے وہ پھر اس کے مطابق چینج ہوگا اور ہوا ہے اوور دا پیریڈ. اسی طرح جو فزیکل چینجز آتی ہیں آرگنائزیشن میں، لیٹس سے ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ پہلے ہو رہی تھی تو اس کے لیے ایک ایم پی سی امپلیمنٹ ہوا تھا. اب فرم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، یہ ٹریڈیشنل نہیں ہم نے چلنا، ہم جسٹ ان ٹائم اپروچ کو لے کر چلیں گے. جسٹ ان ٹائم کے اندر سیلولر مینوفیکچرنگ سسٹم ہوتا ہے جس کے سیلز ہوتے ہیں اور اس کی مینوفیکچرنگ اور فزیکل سیٹ اپ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس کے مطابق ایم پی سی سسٹم بھی جو ہے پھر چینج ہوگا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہی جو پہلے چل رہا تھا اسی کے بیسس کے اوپر ہم یہ نیا جو چینجز آئی ہیں، فزیکل چینجز آئی ہیں، اس کے اندر ہم اسی کو لے کر ہم چلیں اور اسی کے بیسس کے اوپر سارا کام کریں. وہ نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ فیلئر ہوگا اگر ہم نے وہ کوشش کی. تو اس کے اندر ایم پی سی کے اندر ہمیں بے تحاشا اس کے اندر امپروومنٹس کرنی پڑیں گی، چینجز کرنی پڑیں گی. اسی طرح آؤٹ سورسنگ مینوفیکچرنگ، میں نے بات کی تھی آؤٹ سورسنگ کی، جیسے سپلائر سسٹم ہے. اگر ہم چینج کر دیتے ہیں اپنے پروڈکٹ کے اندر جو کمپوننٹس اور چیزیں یوز ہو رہی ہیں اس کو ہم زیادہ آؤٹ سورس کی طرف لے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آج کل آؤٹ سورس کا بہت زیادہ رجحان ہے، کمپنیز آؤٹ سورس بہت زیادہ کر رہی ہیں. تو مینوفیکچرنگ بھی اگر آؤٹ سورس زیادہ ہو رہی ہے اور صرف اپنی کور بزنس کو اپنے پاس رکھا اور باقی سب کچھ آؤٹ سورس ہو رہا ہے، تو اس کے مطابق جو ایم پی سی کا سسٹم ہے وہ بھی اکارڈنگلی چینج ہوگا. جو سپلائر سسٹم ہے وہ اکارڈنگلی چینج ہو جائے گا. اس کے اندر جو مٹیریلز کی ریکوائرمنٹ آ رہی ہے پھر وہ سپلائر سسٹم کے تھرو زیادہ مٹیریل موو ہو رہا ہوگا اور شاپ فلور سسٹم کے اندر صرف کور چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہوں گی. تو ان سب کی وجہ سے یہ جو ایم پی سی سسٹم ہے یہ چینج ہو رہا ہوگا. پھر اگر کمپنی لیٹ سے ڈلیوری اسپیڈ کے بیسس کے اوپر کمپیٹ کر رہی ہے فار ایگزامپل، تو اس کے اندر آبویسلی جو ایگزیکیوشن ہے ڈفرینٹ ڈیسیجنز کا، ڈفرینٹ جو انہوں نے ریئل ٹائم میں ڈیسیجن کیا ہوتا ہے اس کا ایگزیکیوشن پھر امپروو ہونا چاہیے. اور اس بیسس کے اوپر ایم پی سی اگین ول پلے امپورٹنٹ رول، اور اس کی لیے ایم پی سی کو پھر آپ اگین چینج کرنا پڑے گا کیونکہ اب کمپیٹیٹو اسٹریٹجی جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ نے چینج کر لی ہے. یو ہیو ناؤ گون ان ٹو لیٹس اے ڈلیوری اسپیڈ رادر دین کاسٹ کٹنگ. سو اکارڈنگلی آپ نے ایم پی سی بھی اکارڈنگلی اس کو آپ نے چینج کرنا ہوگا.